الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أولها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق الحياء شعبة من الإيمان اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، انسان کی زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں۔ ایک ابتدائی مرحلہ جس کو بچپن کہا جاتا ہے، ایک انتہائی مرحلہ جس کو 55 کہا جاتا ہے، ایک درمیانی مرحلہ جس کو جوانی کہتے ہیں۔ یہ 3 مرحلوں میں انسان کا 3 طرح کا مزاج ہوتا ہے، 3 طرح کی طبیعت ہوتی ہے۔ بچپن کا زمانہ یہ مرفوع القلم کا زمانہ، مرفوع القلم، رفع القلم عن 3 3 لوگوں پر سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو روک لیا، یعنی ان کے حساب کتاب نہیں لکھے جاتے، نام اعمال نہیں لکھے جاتے۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے نام اعمال نہیں لکھے جاتے۔ ایک بچہ حتی احتلم، یہاں تک کہ وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے، بالغ ہونے تک اس کے نام اعمال بند رہتے ہیں، کھلتے نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اس کے نام اعمال کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی بدیاں لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جس کے نام اعمال بند رہتے ہیں وہ کون؟ مجنون، پاگل۔ پاگلوں کے نام اعمال نہیں لکھے جاتے، پاگل کا خیر اور شر لکھا نہیں جاتا۔
اس کو موقوف رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ صحت نہ پالے، اس کا دماغ درست نہ ہو جائے، وہ صحت مند نہ ہو جائے، تب تک اس کے تمام اعمال کھاتا بند رہتا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا نائم، سونے والا، جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے۔ سونے والا سو رہا ہے، سوتے سوتے اس نے کوئی چیز گرا دی، اب کیا اس پر تاوان لگایا جائے گا کہ تم نے گرا دیا، تمہارے اوپر یہ جرم ہے؟ نہیں، وہ مجرم نہیں ہے۔ کیوں؟ سو رہا تھا۔ سونے والا مجرم نہیں ہوتا جاگنے تک۔ گویا یہ تین لوگ وہ ہیں جن کے نام اعمال اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک کہ وہ اس کے لائق نہ بن جائیں۔ سونے والا جاگنے تک، بچہ بالغ ہونے تک، مجنون پاگل وہ صحت تک اس کے نام اعمال کھلے نہیں جاتے۔ تو بچپن یہ تو بہرحال معصومیت کا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ دوسرا جو اہم زمانہ وہ 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک، جس کو زندگی کی شبابیت کہتے ہیں۔ زندگی کا اصل وہ عمر ہے جس عمر میں انسان جوان ہوتا ہے، نوجوان، نو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں۔ نوجوان، بعض نے وجہ تسمیہ کیا بیان کی؟ ایک ہے نیو جوان، بھئی جو انگلش میں نیو ہے نہیں، وہ اردو میں نو ہے، نو مولود یعنی نیو بورن۔ نیا نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نو مولود۔ نو مولود نیا پیدا ہوا بچہ، نو، نو کے معنی نیو۔ نو نگر یعنی نیو نگر، نیو سٹی، نو نگر کہتے ہیں اس کو، نیو سٹی کو۔ نو جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، یہ نیو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نو کے معنی نیو۔ تو نوجوان یعنی ابھی ابھی جوان ہوا۔ پتہ چلا کہ یہ اس ابتدائی زمانے کے جوانوں کو نوجوان کہیں گے۔ اب 25 سال کے اوپر جو ہو گئے انہوں درمیانی جوان، 35 سال کے اوپر جو ہو گئے انہوں اختتامی جوان، یعنی ان کی عمر جوانی ان کی ختم ہونے والی ہے، ڈھلتی ہوئی جوانی۔ 40 سال کے بعد آدمی کی عقل ٹھکانے پہ آتی ہے اصل۔ کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا نہیں سوچنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اپنے جوانی میں کیے ہوئے غلطیوں کا احساس آفٹر 40 ہونے لگتا ہے۔ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں ایسا ہو جاتا، کاش میں اس سے نہ ملتا۔ یہ 40 سال کے بعد کچھ احساسات شروع ہونے لگتے ہیں۔ تو نوجوان جو ہوتا ہے، نیو جوان، شباب جس کو کہتے ہیں، اس شبابیت میں اس کے جذبات جوان ہوتے ہیں، اس کے خواہشات جوان ہوتے ہیں، اس کے شہوات جوان ہوتے ہیں، اس کے ارادے جوان ہوتے ہیں، اس کے حوصلے جوان ہوتے ہیں، اس کی طاقت جوان ہوتی ہے، اس کی ہمت جوان ہوتی ہے، اس کی صحبت جوان ہوتی ہے، اس کی دوستی جوان ہوتی ہے۔ گویا ان تمام چیزوں میں شبابیت ہوتی ہے۔ شبابیت، سب میں جوش، غصہ بھی جوان۔ اب ان چیزوں میں نوجوان، اس کے اندر یہ تمام چیزیں شباب میں ہوتی ہیں۔ اب وہ منہ میں کیا آ رہا ہے اسے خود پتہ نہیں چلتا، جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا۔
نوجوان جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، خدا کرے نہ سمجھے میری بات کوئی. یہ نوجوانی میں منہ میں کیا آ رہا ہے اسے خود پتہ نہیں چلتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی نوجوانوں کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کرو، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، نرم دل، ارق قلوباً، یہ دل کے اعتبار سے نرم ہوتے ہیں. ان کو خالفنی الشیوخ، خالفنی الشبان، حالفنی الشیوخ. فرمایا جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا مکہ المکرمہ میں، میرے حلیف بن گئے میرے ہم عمر لوگ، بوڑھے سب میرے مقابلے میں آ گئے. میری مخالفت نوجوانوں نے کی، لیکن چلتے چلتے جوانوں کو بات سمجھ میں آ گئی. نصرت بالشباب، اللہ نے مجھے نوجوانوں سے مدد کی. نوجوان میرے ہاتھ پیر بنے، نوجوان میری مدد کرنے لگے، نوجوان میرے ساتھ ہونے لگے، نوجوان میری بات سمجھنے لگے. نوجوان جب سمجھ گئے، ان کے فورس زیادہ ہوتا ہے، فورس، رفتار زیادہ، سپیڈ زیادہ. نوجوان جو کام کرتے ہیں فورس، سپیڈ، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. ہمیں کہتے بھائی ذرا صبر، نہیں جلدی کرو، کہیں کوئی ہوا نہیں، کہیں کوئی وہ ہوا نہیں، ہر چیز جلدی آ جانا، جلدی بڑے بن جانا. نوجوانوں کا ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے جلدی، ہر کام جلدی ہو جائے، عزت جلدی مل جائے، عہدہ جلدی مل جائے، مقام جلدی مل جائے، مرتبہ جلدی مل جائے، کام جلدی ہو جائے، جلد بازی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو بوڑھوں کے ساتھ جوڑا، کہا ادھر جوش اور ادھر ہوش، ان دونوں کی سیٹنگ کرو. ایک طرف جوش ایک طرف ہوش، ان دونوں کی سیٹنگ کرو. سیٹنگ جب دونوں کی سیٹنگ ہو جائے گی تو پھر دونوں اعتدال کے ساتھ چلیں گے. ایک جنگ کے موقع پر دیکھا نوجوان لڑ رہے ہیں، وقتاً فوقتاً جاتے ہیں ایک اونٹ کے پاس، کچھ بات چیت ہوتی ہے، پھر بھاگ کر آ جاتے ہیں. وہ اونٹ کے اوپر ایک کجاوا ہے، کجاوا، اونٹ کے اوپر کجاوا باندھتے ہیں بیٹھنے کے لیے. وہ اونٹ کے اوپر کجاوا ہے، وہ کجاوے کے پاس بھاگتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، بھاگتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. حضرت نے پوچھا ارے بھئی ذرا وہ کجاوے میں کیا ہے ذرا جا کر دیکھو. یہ لوگ جاتے ہیں پھر آ کر نئے جوش سے لڑتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر آ کر نئے جوش سے لڑتے ہیں. کیا قصہ جا کر دیکھو. کجاوے میں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی، عمر رسیدہ انسان پڑا ہوا ہے کجاوے میں، کجاوے میں پڑا ہوا ہے. اور وہ کجاوے کے ان گیپ جو لکڑیاں ہوتی ہیں دائیں بائیں، وہاں سے پورے جنگ معائنہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. جب یہ لوگ جاتے ہیں وہ اشارات کرتا ہے ان کو کہ وہاں سے حملہ کرو، وہاں سے حملہ کرو، وہاں سے حملہ کرو، ادھر جاؤ حملہ کرو، ادھر جاؤ حملہ کرو، ادھر چند کو بھیجو، ادھر چند کو بھیجو، ڈائریکشن. وہ بوڑھا بیٹھ بھی نہیں سکتا، عمر ہو گئی اس کی، لیکن تجربے کار، پرانا انسان. پرانے لوگوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے، تجربہ کتابوں میں نہیں ملتے. میں اس لیے شادی کے بیانات میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ، نکاح میں بیان ہوتا ہے، لیکن نکاح میں 900 سے زیادہ جلدی باراتیوں کو انگلیاں کرتی رہتی، جلدی بیان بند کرو، جلدی بیان بند کرو. یہاں 900 خاموش بیٹھا ہوا ہے بیان سن لے کر. ان لوگوں کو کھجلی، کسے؟ باراتیوں کو، جلدی بیان بند کرو. بھئی یہاں ہم ہدایات دے رہے ہیں 900 کو، تم نہ کیا تکلیف ہو رہی؟ ابھی ولیمے کے لیے 2 گھنٹے باقی ہیں، 2 گھنٹے کیا کام ہے تمہیں؟ بیٹھ کر سنو بیان. کل میں بیان کے لیے گیا کرشن گری،
وہاں ایک کھجلی. حالانکہ ہمارا جو بیان ہے نکاح کا 20 منٹ ہوتا ہے، 20-25 ختم، اس سے زیادہ نہیں. اور ہمیں بلایا ہی جاتا ہے بیان کے لیے، حضرت کچھ سنائیے. کیا تمہاری دعوت کے لیے تھوڑی آئے ہم؟ ہم سفر کر کے جو جاتے ہیں وہ کیا کے لیے جاتے ہیں؟ دین کی چند باتیں سنانے کے لیے جاتے ہیں، دعوت کھانے کے لیے نہیں جاتے. چنانچہ میں کسی بھی جگہ پر جاتا ہوں بیان کرنے کو، شادی محلوں میں دعوت نہیں کھاتا، یہ ہمارا اصول ہے. اور وہاں میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دلہا اور دلہن سے کہ بھئی سنو، آپ لوگ جو کچھ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیے. اگر آپ چاہتے ہیں 2 جملوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کرنا، پرانے نوشور سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ پرانے نوشوں سے. ان سے پوچھو، چچا جان، تایا جان، پھوپھا جان، خلی جان، ان سے پوچھے، کچھ نصیحت فرمائیے. انہوں اپنی زندگی کے 40 سال کا تجربہ چند جملے میں بولیں گے. وہ جملے آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، وہ باتیں کتابوں میں ہرگز نہیں ملے گی. وہ اپنی زندگی میں اگر اپنے بیگم سے خوشی پائے ہیں تو وہ 2 جملے میں خوشی کا اظہار کریں گے. اگر وہ اپنے بیگم سے ستائے ہوئے ہیں تو 2 جملے میں اپنا دکھ اور درد سنائیں گے. اگر وہ اپنے بیگم کے امتحان میں مبتلا ہیں تو وہ 2 جملوں میں امتحان کا حل بتائیں گے. اگر وہ درمیان میں ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، تو وہ 2 جملے میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں بتائیں گے. وہ نوٹ کر لو. بیٹا زندگی میں ایسا، جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کو 3 باتیں مت بتایا کرو. شادی ہو گئی سب کی؟ عربی سب کی شادی تو ہو گئی ہے، بعضوں کو ہونے والی ہیں. اب ان سے میں کہتا ہوں 3 باتیں عورتوں کو مت بتایا کرو. نمبر 1، اپنی تنخواہ مت بتاؤ. تمہاری کمائی، ہماری آمدنی کتنی ہے، ہرگز مت بتاؤ. کیوں؟ اگر تم بتا دو گے میری آمدنی اتنی ہے، بھئی 3 درجات ہیں، یا تو کم ہوگا، یا تو درمیانی ہوگا، یا تو زیادہ ہوگا. 3 لسٹیں ہوتی ہیں اس میں. ارے بھئی یا تو زیادہ ہوگا، نہیں تو درمیانی ہوگا، نہیں تو کم ہوگا. کم ہوگا تو کوسنے لگیں گی، درمیانی ہوگا بڑھانے کی کوشش کریں گی، زیادہ ہوگا فضول خرچی میں مبتلا ہو جائیں گی. نمبر 2، تمہیں جتنا کما رہے ہو ہر مہینہ اسے حساب دیتے رہنا. کیا جی تمہیں 25,000 کماتی نا، 25,000 میں کیا حساب بتاؤ، کیا کرے تمہیں؟ اللہ کو حساب کتاب دینا وہ بعد میں. من این اکتسبہ وفیما انفق. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ تو ہم آخرت میں دیں گے حساب. لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، ماذا عمل فيما علم. یہ 5 سوالات کا جواب دیے بغیر اللہ کے در سے ہٹنے کی اجازت نہیں ملے گی. وہ تو دینا ہی چاہیے آپ ہم سب کو حساب کتاب. اللہ تعالی ہمارا حساب آسان فرما دے. ایک تو حساب کتاب ان کو، وہ اور ایک 3,000 روپے کہاں گئے، 3,000 روپے کہاں. وہ 3,000 روپے بیچارہ ضرورت پر چائے، ضرورت پر بہن کو دے دیا، ضرورت پر امی کو دے دیا، ضرورت پر بھائی کو دے دیا. وہ 3,000 میں جو قیامت قائم ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جتنے لوگ اپنی آمدنی اپنے بیگمات کو سنا چکے ہیں، سب ذرا پہلے ایک بیان میں بولنا نہیں کہ حضرت یہ بات تھی، ہمیں لوگ ذرا کنٹرول کر لیتے تھے نا، تمہیں اب بول رہی ہوں. سب ستیاناش ہونے کے بعد کیا کرنا، سب ہمیں کچھ بھی نہیں. جتنا بول دیے ذرا 2,000 روپے کم کر لے کو جاؤ، 2 مہینے کو 2,000 روپے کم کر لے کو جاؤ. جتنا زیادہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے
ہمت پر خرچ کرنے کی آپ کو اجازت ملے گی، ورنہ اکثر لوگ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ذرا ایک فون کر لوں گے حضرت، کسے فون؟ بیگم سے اجازت لیتی ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، چندے کو آپ کو ہی ایک 500 روپے دے سکتی ہوں کہ میں 500 روپے کے 300 روپے دے، اچھا ٹھیک ہے، وہاں ATM پورا وہاں ہے، وہاں سے اجازت لینا یہاں دینا، یہاں سے اجازت لینا یہاں دینا۔ تو ایک بات تو یہ، کمائی کبھی مت بتاؤ، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ کون سے اصول ہے بتانے کی ضرورت ہے کیا بھئی ہم یہ کہیں گے آپ کی جو ضرورت ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیجئے، ہمارے بس میں جو ہوگا وہ ہم پورا کریں گے، بس تمہیں کتنا کما رہی، کتنا جما رہی، کہاں جما رہی، کیا لے رہی، کسے لے رہی، کس کے نام پہ لے رہی، وہ سب تم نہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ عورت کا مزاج میں، ہمیشہ یاد رکھو، عورت کے مزاج میں کوئی راز نہیں رہتا، اس لیے دوسرے نمبر پر یہ کہا گیا کمائی مت بتاؤ، راز کی باتیں کبھی مت بتاؤ۔ عورت کے پیٹ میں کوئی راز رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں آل انڈیا ریڈیو فوراً نہیں جی، خالی ہمارے دوست کچھ سنائی سو جی میں ہی، ان کے مطلب کی بات رہی تو موت تک بھی وہ بات راز میں رہے گی، وہ ان کے مطلب کی بات نہیں ہے، کس سے تو بھی ایک سنائے تو ان کو تسلی، ان کے امی کو سنانا، ان کے بہن کو سنانا، ان کے سہیلی کو سنانا، کس سے تو بھی سنانا، نہیں تو بیٹی کو سنانا۔ اس لیے دوسری بات کیا مت سناؤ، راز کی باتیں، ارے بھی سن رہے ہیں سو رہے ہیں، راز کی باتیں مت سنایا کرو۔ تیسری چیز جو ان کو نہیں سنانا وہ کیا؟ آپ ان کو کتنا چاہتے ہیں، کن کو؟ آپ کے بیگم کو، وہ بھی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارا اور ان کا تعلق ہے بھئی، ورنہ کیا کریں گے؟ بلیک میلنگ، تمہیں کیا کہ بولے نا بہت چاہتی ہوں، ایج کی تمہیں چاہتی ہوں سو، وہاں بریک مارنا، ریورس گیئر ڈالنا، وہاں بریک مارنا، ریورس گیئر ڈالنا، وہاں چھپاتے رہنا، ہمیں ان باتوں کو یاد دلا کر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ستاتے رہنا، یہ سلسلہ شروع۔ کتنی محبت کر رہی، وہ محبت دکھانے کے وقت میں دکھاؤ، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت کرنے کی چیز ہے، بتانے کی چیز نہیں۔ ہاں بیوی کو چاہ رہے ہیں، چاہیے، کون منع کرتا ہے؟ یہ بتانے کی چیز نہیں، دکھلانے کی چیز نہیں، تو یہ تین چیزیں راز میں رکھا کریں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تجربہ، ایک ہے جوانی، ایک ہے تجربہ۔ جوانی اس وقت کنٹرول میں رہے گی جب تجربے کے روشنی میں جوانی کو پک اپ کرایا جائے۔ جوانی کی تربیت تجربے کار لوگوں کی سرپرستی میں ہوگی تو صحیح ہوگی، اگر جوانوں کی تربیت تجربے کار لوگوں کی سرپرستی میں نہیں ہوگی تو بگڑ جائیں گے۔ تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے اپنا کسی نہ کسی کو بڑا بنائے، اور ہم نوجوانوں کو، بہت سارے نوجوان سمجھتے بھی نہیں اس بات کو، ان کو کیا پتا کہ زندگی میں 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب لوگ اس بات کو سمجھو، زندگی میں ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہونا، ہمیشہ آئیڈیل آف دا لائف، آپ کس کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ برباد ہونا چاہتے ہیں یا آباد ہونا چاہتے ہیں؟ آباد ہونا چاہتے ہیں، آباد لوگوں کو آئیڈیل بناؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن نے ہمیں آئیڈیل دیا، ان کو آئیڈیل بناؤ، نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو آئیڈیل بناؤ۔
اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ. یہ کون ہے؟ حسن اولئک رفیقا، ان کو آئیڈیل بناؤ. اور آج کل اللہ بلا لوگوں کو آئیڈیل، میں ان کا بہت بڑا فین نے، میں ان کا بہت بڑا فین نے، میں ان کا بہت بڑا فین. کیا فین؟ فین ٹیوب لائٹ سب کیا بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. فین خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو، انبیاء کے بنو، صحابہ کے بنو، اولیاء کے بنو، بزرگوں کے بنو، صالحین کے بنو، نیک لوگوں کے بنو، نیک لوگوں کے فین بنو. کون کے ایک منحوس دلیندر اس کا فین. انہیں کون جی؟ انہیں صبح سے شام تک اللہ کی لعنت میں مبتلا ہے، انہیں ان کا فین. ماشاءاللہ حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء مع من احب، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا. اور جس کے ساتھ تم جس کو فین بنائے ہو، کون انہیں فین؟ جسے فین بنا ہے اس کے ساتھ حشر تم نہ مناسب ہے کیا؟ اس کا ایمان بھی دیکھتے نہیں، اس کے اعمال بھی دیکھتے نہیں، اس کے عقیدہ بھی دیکھتے نہیں، اس کے کوئی بھی چیز. میں ان کا بہت بڑا فین. انہیں کون جی؟ انہیں کھڈمت ڈپارٹمنٹ کا صدر، انہیں تمہارا فین نے. وہ بھی فون کے ڈسپلے میں رکھتے ہیں اس کی فوٹو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا تربیت، کیا تربیت، کیا تربیت. یہ جتنے نوجوان پڑھ رہا ہے نا، کیا ضرورت ہو کرکٹ میں جا کو مرنے کی؟ بولو. یہاں موبائل میں ہر چیز دکھ رہی، دکھے نہیں دکھ رہی. وہاں جا کو مرنے کے کعبۃ اللہ جا، وہ جا کو وہاں زیارت کرنا کر کو. پاگلوں کی طرح حرکت مت کرو. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا پاگلہ ذرا جوانا چھونگے بول کر دیکھو تو ادھیڑ عمر کے بھی پاگلہ ہیں ماشاءاللہ، بوڑھے پاگلہ بھی ہیں. واہ واہ. یہ نوجوانی میں نے سمجھا، دیکھے تو انہوں بھی کیا مامو کر لے کہ نہیں حضرت مجھے معلوم ہی نہیں. وہ انتقال کے بعد اس سے پہلے معلوم ہوا مولانا وہ کیا IPL جی، مجھے آخری دن پتا چلا. انتقال ہونے کے بعد بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان کتنے ہوئے سو انتقال؟ 14-15. اللہ سب کے ساتھ امن کا معاملہ فرمائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی یہ فین ٹیوب لائٹاں یہ دیکھ رہی، تماشا دیکھ رہی، ہوتا چھو فین گن سے بنانا نہیں. تماشا دیکھ لے خطہ ختم. وہ تماشا کب دیکھنا؟ نمازہ چھوڑ کو دیکھنا. جو بھی کام نماز میں سستی پیدا کرے وہ ناجائز ہے. لہو و لعب کہا گیا، اور اس لہو و لعب میں سب مبتلا ہیں. تو یہ دماغ سیٹ کر لو بے ہمارا ایمان والا دل لگی کرنا، تماشا دیکھنا جائز ہے، جائز کی حد تک. اتنا زیادہ اس کا فریفتہ نہیں ہو جانا کہ اسی کے طرح داڑھی، اسی کے طرح بال، اسی کے طرح کپڑے. ایک صاحب جمعے کو آئے، ایک صاحب کیا چند صاحبان وہ پلیئروں کے نام کی بنینا پہن لے کر، پلیئروں کے نام کے بنین، سامنے فوٹو پیچھے نام. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، نماز اس میں کہاں ہوگی؟ جمعے کو آنے کا ڈریس کیا وہ؟ بھائی جمعے کو آنے کا ڈریس ہے وہ؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد آؤ تو ایسا لباس پہن کر آؤ جو لباس اللہ کو پسندیدہ ہو. ایسا بیڑھنگا لباس پہن کر آ گئے. تو الغرض میں عرض کروں یہ فین چھوڑ دو، پہلے دماغ کو درست کرو. فین تو ہم ان کے ہوں گے. تو زندگی میں سب سے پہلے ہماری زندگی کا آئیڈیل کون؟ میں ان کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزاروں گا. گزارتے جائیے. اللہ انشاءاللہ وہ بندہ جس طرح زندگی کے دونوں سمت میں، دنیا اور آخرت میں
کامیابی حاصل کیا، انشاءاللہ تم بھی کامیابی حاصل کرو گے. ایک. نمبر 2، ایک ہمارا مربی ہونا چاہیے، مربی جو ہماری تربیت کرے، جو ہماری تربیت کرے. ہمیں بے ڈھنگا رہے تو ہمیں ڈھنگ سکھائے، ہمیں بے حیا رہے تو ہمیں حیا سکھائے، ہمیں بد زبان رہے تو ہماری زبان کے الفاظ کو درست کرے، ہم بد اخلاق رہے تو ہمارے اخلاق کو درست کرے، معاشرہ معاملہ ہمارا درست کرے، جس کے سامنے ہم تربیت پائے. انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، حضور نے فرمایا میں ایک باپ کی طرح تمہارے درمیان ہوں. کیا مطلب؟ ایک ایک چیز کو دیکھ کر سدھاروں گا. بیٹا تیری ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، تیرا جبہ یوں ہونا چاہیے، تیرا پیجامہ یوں ہونا چاہیے، تیرا بیٹھنے کا ڈھنگ یوں ہونا چاہیے، تو اس طرح چلے، تو اس طرح بیٹھے، بڑوں کا ادب ایسا کرے، بڑوں کا اکرام ایسا کرے، مہمانوں کا اکرام ایسا کرے. آج کل ہمارا یہ تمام باتیں نہ سکھانے کی وجہ سے جو ہمارے بچے ہیں ان کو ادب ہی نہیں آتا. علماء سے کیسا بات کرنا، تمہیں کیوں نو، تمہیں کیوں نو، کیا جی بات کر رہی، یہ بات کرنے کا طریقہ. آنے والا میں فقیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، یہ بھی باپ کو سکھانا چاہیے. ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے اولاد کو؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ ہم خود سیکھے نہیں تو سکھائیں گے کہاں سے؟ ہم خود سیکھے نہیں، سکھائیں گے کہاں سے؟ بابا بھی ناچ رہا، بیٹا بھی ناچ رہا، امی بھی ناچ رہی، بیٹی بھی ناچ رہی. واہ کیا بہترین خاندان، کیا بہترین خاندان، سب آوارے. ارے بھئی کوئی ایک تو سمجھدار ہو، کوئی ایک ماں سمجھدار ہو، باپ سمجھدار ہو. نہیں بیٹا، کئی گھروں میں ماشاءاللہ نوجوان بچے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگنے کی وجہ سے، دیگر تمام سماجی کاموں میں لگنے کی وجہ سے، جمعیت علماء میں لگنے کی وجہ سے، علماء کی صحبت پانے کی وجہ سے، مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کو سدھارنے کا سبب بنے. اچھی صحبت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کو سدھارنے کا سبب بنے. تو دوسرا، ایک مربی ہمارا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ قرآن پاک میں نص قطعی کے ساتھ ثابت ہے، آپ تمام لوگوں کے دلوں کی صفائی بھی کریں گے. دل کے اندر کی گندگیاں، دل کے اندر کی کدورتیں، دل کے اندر کی نفرتیں، دل کے اندر کا حرص، دل کے اندر کی عداوت، دل کے اندر کی خباثت، ان سب کو صفائی کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ذمہ ہے. نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، جہاں پر دعوت ہے نبوت کی ذمہ داری میں، وہاں تعلیم و تعلم میں پڑھنا پڑھانا، اور تیسری ذمہ داری ہے دلوں کی صفائی کرنا. تو دوسرا ہمارا ایک مربی ہو، مربی جو ہماری تربیت کرے، جو ہماری تربیت، جو ہمیں سکھائے. جیسے میں اس سے پہلے بھی بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بالوں پر، چالوں پر. کوئی بے ڈھنگا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ارے بھئی ایسا کیا مسجد کو آدمی سو، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کو اللہ نے بال دیے اسے چاہیے بال کا اکرام کرے. بال کا اکرام کیا؟ تیل لگانا، کنگھی کرنا، بے ڈھنگا مت آیا کرو. ایک چپل گم ہو گیا، ایک چپل کے ساتھ چل کر آ رہے تھے، آپ نے فرمایا لا تمشی بھئی لا تمشی بنعل واحد، یہ چپل پہن کر مت چلا کرو. دیکھو نگرانی، اسے کہتے نگرانی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک مربی ہونا چاہیے. تیسرا کون ہماری زندگی میں ضروری؟ ایک معلم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ استاذ. کون بھی تمہارے استاذ ہے؟ نہیں کون بھی نہیں، میں تو استاذ ہے. یہ شیطان کی باتیں ہی ہے. میں تو استاد کو تو کون ہونے؟ شیطان. میں تو استاد.
ایک ہوتا ہے استاذ، رال سے استاذ، ایک ہے استاد دال سے۔ فن سکھانے والے کو استاد کہتے ہیں، فن سکھانے والے کو استاد کہتے ہیں، رال سے علم سکھانے والے کو استاد کہتے ہیں۔ اردو میں دونوں لفظ ہیں، ایک ہے استاد دال سے، آخر میں دال آئے گا، دال آیا تو کیا مطلب؟ فن سکھانے والا۔ جیسے کسی نے آپ کو کراٹے سکھایا، کسی نے آپ کو کنفو سکھایا۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ تمام چیزیں سیکھنا بھی چاہیے۔ ڈھیلے ستریاں جیسے کہ رہتی، یہ صندوق اٹھاؤ جی کر بولے گا تو 15 نوجوان آ جائے، کیا جی ہے؟ 2 جنوں مل کو اٹھا سکتے نا۔ ایک دیگ اتارنا، وہ دیگ اتارنے کے لیے 10 نوجوان جنازے کی طرح یہاں سے وہاں تک بمبو تک۔ اس زمانے میں 2 لوگ مل کر اتار دیا کرتے تھے، کیوں؟ طاقت تھی نہیں، ایسی ویسی اللہ بلا چیزیں کھا کھا کر طاقت۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قرآن نے حکم دیا اپنے مد مقابل لوگوں کے مقابلے میں جو چاہے تم اپنی طاقت کو بڑھایا کرو، جتنا چاہے اپنی طاقت کو بڑھایا کرو۔ گویا طاقت بڑھانے کا حکم ہے۔ المؤمن القوی احب عند اللہ من المؤمن الضعیف، مضبوط ایمان والا اللہ کے نزدیک کمزور ایمان والے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ استاد بھی ہونا چاہیے، استاد بھی ہونا چاہیے، یعنی فن بھی سکھائے، علم بھی سکھائے، فن بھی سکھائے، ہنر، یہ فن، یہ فن، یہ فن، یہ فن۔ فنکار لوگ مسلمانوں میں، ارے بھئی مسلمانوں ہی سے فن شروع ہوئے ہیں۔ اٹھا کر دیکھو ہسٹری، کتنے فنون اس وقت دنیا میں، جتنے فنون جانے مانے جاتے ہیں اس میں 60% فنون کے بانی مسلمان ہیں۔ مسلمان بڑے فنکار، اس لیے اس وقت جتنے ہندوستان میں تعمیریں ہیں، ان تعمیروں کا فن مسلمانوں سے بڑھ کر دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اٹھا کر دیکھو ہندوستان کی بہترین تعمیریں کہاں کہاں ہیں، اٹھا کر دیکھو لسٹ، اس میں نمبر 1 سے لے کر نمبر 9 تک مسلمانوں کے تعمیروں کا نام آئے گا۔ نمبر 1 سے نمبر 9 تک مسلمانوں کے تعمیروں کا نمبر آئے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم فن بھی سیکھیں اور علم بھی سیکھیں، تو ہمارے نوجوان اس بات کی طرف توجہ دیں۔ جیسے میں نے شروع سے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کی تربیت یہ بزرگوں کی صحبت کے ساتھ ہوگی، اور بزرگ تربیت کرنے کے لائق بنے۔ بزرگ کیا بنے؟ ایل بورڈ سے ایل بورڈ نہیں سیکھتا، ڈی ایل سے ایل بورڈ سیکھتا ہے۔ سکھانا والا بھی ایل بورڈ، سیکھنے والا بھی ایل بورڈ، کام چلے گا بھائی؟ ہم بھی ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے کر ڈوبیں گے، دونوں ڈوب جاتی۔ کیوں؟ دونوں ایل بورڈاں۔ سیکھے ہوئے سے سیکھو گے تو صحیح سیکھو گے، جو سیکھا ہی نہیں اس سے سیکھو گے تو پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ توجہ اس بات کی دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علم کو بھی بڑھائیں، اپنے فن کو بھی بڑھائیں۔ جو مسلمانوں کی 2 نشانی تھی پہچان کی، مسلمان فنکار ہوتے تھے، مسلمان علم والے ہوتے تھے۔ تمام فنون اس میں بھی مسلمان ماہر۔ طب کا شعبہ، آپریشن سب سے پہلے پوری دنیا میں مسلمان نے کیا۔ اٹھا کر دیکھو، آج اس کو ہم لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں آپریشن کسی نے شروع نہیں کیا تھا، سب سے پہلا آپریشن کا موجد وہ مسلمان ہے۔ میتھمیٹکس، حساب و کتاب، اس کا موجد مسلمان ہے۔ حروف جنہوں نے بنائے اس کا موجد مسلمان ہے۔ کئی زبانوں کے حروف، اور انجینئرنگ میں ٹاپ لیول کے انجینئرز مسلمان ہیں، وہ چاہے سول انجینئر ہو، الیکٹرانک انجینئر ہو یا کوئی بھی انجینئر ہو۔ اس لیے فن ہمارا کھوئی ہوئی دولت ہے، فنکاری ہماری کھوئی ہوئی دولت ہے۔
جانکاری ہماری کھوئی ہوئی دولت ہے. ہم فنکاری میں بھی ماہر بنے, جانکاری میں بھی ماہر بنے. اس کے لیے ہمارے بچوں کو خوب پڑھانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.